ہم ان کو دل میں بسا کر درود پڑھتے ہیں، ہوں کیوں نہ فکر منور درود پڑھتے ہیں۔ جبینِ دل کو جھکا کر درود پڑھتے ہیں، بنا کے عشق کو رہبر درود پڑھتے ہیں۔ عجب ہے کیا جو کبوتر درود پڑھتے ہیں، میرے حضور پہ تو کنکر درود پڑھتے ہیں۔ ہم اہل فرش نہ کیوں کر پڑھیں درود ان پر، فرشتے عرش سے آ کر درود پڑھتے ہیں۔ زمیں کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، نبی پہ اب بھی 72 درود پڑھتے ہیں۔ تصورات کے عالم میں ان کے روضے پر بنا کے دل کو کلندر درود پڑھتے ہیں۔ مٹا کے خود سے خودی بن کے عجز کا پیکر، نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں۔ درود بھیجتا ہے ان پہ خود خدا ان کا، فرشتے اور پیمبر درود پڑھتے ہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں پرندے تو اس میں حیرت کیا، نوید ان پہ تو کنکر درود پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کا ذریعہ ہے، بیمار ہیں تو شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر بے نمازی ہیں تو نمازی بننے کا ذریعہ ہے۔ اگر خوف خدا نہیں دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے بندے کو چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ شوق سے، ذوق سے، محبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں درود پڑھنے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کا حکم ان کو بھیجا ہے جن کے پاس بھیجا ہے، یعنی دماغ ہے، اور جن کے پاس بھیجا نہیں، اللہ نے ان کو درود بھیجنے کا حکم بھیجا نہیں، کیونکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کا ذکر ہے نا، تو کافر تو جو ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کہ درود پاک پڑھنے والے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، اور بندے کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود اور خوب سلام بھیجو ان پر، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان، اس کی یہاں پر آنکھوں کے درمیان یعنی کہ پیشانی پر منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے۔ یعنی بندہ یہ جو درود پڑھنے والا ہے یہ نہ منافق ہوگا اور یہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا، اور فرمایا قیامت کے دن اس کا مقام یعنی اس کا درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کس کا بھلا؟ جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود بھیجتا ہے
تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے۔ یعنی آپ پیپر کر رہے ہیں اسکول کا اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اردو کی بکس میں بھی ہوتا ہے، اسلامیات کی بکس میں بھی واقعات آتے ہیں، تو جب تک درود پاک رہے گا فرشتے اس کے لیے کیا کرتے رہیں گے؟ بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو حدیث لکھنے والے لوگ آئیں گے اس حال میں کہ ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی، قلم ہوتے ہیں نا، پس اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ ان کے پاس جا کر ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس جا کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم کاتبین حدیث ہیں، یعنی کہ ہم حدیث لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جنت میں اتنے عرصے تک کے لیے داخل ہو جاؤ جتنا عرصہ تم نبی پر درود سلام بھیجتے رہے، یعنی وہ 5 سال تک 10 سال تک درود پاک پڑھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنی ہی زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، کتنی مرتبہ بھیجے گا؟ صرف ایک مرتبہ، پڑھ لو ذرا ایک مرتبہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ ختم کر دے گا اور 10 درجے اس کے بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ جو بھی درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے وہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں بذات خود اسے سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ بھی مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو درود پاک پڑھنا بھول جاتا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، وقت بھی ہے ٹائم بھی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بوجہ غفلت درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری روح لوٹا دی ہوئی ہے، واپس لوٹا دی ہوئی ہے، تو میں اس سلام بھیجنے والے کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یعنی جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پڑھو پھر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ حدیث کتنی بہترین ہے اور کتنا انسان کو جو ہے نا سکون ملتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوں، وہاں پر سلام عرض کریں، بار بار جائیں، ہر بار جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ مدینے حاضر ہونا چاہتے ہو نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تم قیامت میں بھی میرے قریب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا عمل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ یعنی جو جتنا درود و سلام بھیجے گا وہ اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر پڑھو پھر درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، فرائیڈے، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس دن۔ فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جب مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ظاہری طور پر وصال فرما دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی اسی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو تم درود و سلام پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود ایک اور رحمتیں 10 اور 10 درجے بھی بلند، 10 خطائیں بھی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں، تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، بس میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں، یعنی کتنا وقت جو ہے نا میں آپ پر درود و سلام بھیجا کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تم چاہو، جتنا تمہارے لیے آسانی ہے، تم شوق سے محبت سے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھا حصہ خاص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 کافی ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سارا وقت ہی آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ درود ہی تمہارے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اسی کے باعث تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں جتنا درود و سلام زیادہ پڑھیں گے محبت سے، شوق سے، تمام پریشانیاں نہ صرف حل ہوں گی بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام گناہ بھی تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا، جب بندہ دعا مانگتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو، یعنی درود و سلام پڑھو گے تو تمہاری دعائیں کیا ہو جائیں گی؟ قبول ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اس سے زیادہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جتنا پانی آگ کو، یعنی آپ پانی کو آگ پر ڈالیں تو آگ تو بجھتی ہے، لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ جب تم درود پڑھتے ہو نا تو درود پاک اس سے بھی زیادہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ یہاں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا جان قربان یعنی کہ جہاد کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اسی طرح اصحاب حدیث میں سے ایک کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا گیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کس عمل کے بدلے؟ اس نے کہا اس درود شریف کی وجہ سے جو میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتابوں میں لکھا کرتا تھا۔ یعنی درود پاک نہ صرف پریشانیوں کو حل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، غم بھی دور ہوں گے، اور اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، شہداء کا درجہ بھی ملے گا، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا بندے کے، جو اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اس میں جو آپ کو زیادہ اچھا آتا ہے، زبان پر زیادہ رواں ہے، پڑھنے میں آسانی ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔